تنہاجہ دیکھنے سے پہلے ہی تمام گھوڑوں کو خریدنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ شاہی خزانے سے جو قیمت ادا کی گئی وہ اربوں کی توقعات سے بہت ہی زیادہ تھی۔ راجہ نے ابوالحسن سے عربوں کے نئے دین اور ان کی فتوحات کے متعلق کئی سوالات کیے۔ دلیپ سنگھ نے ترجمانی کے فرائض سر انجام دیے۔ ابوالحسن نے تمام سوالات کا جواب دینے کے بعد اسلام کے ہر پہلو پر روشنی ڈالی۔ راجہ نے اسلام کی بہت سی خوبیوں کا اعتراف کیا اور ابوالحسن سے دوبارہ ملاقات کا وعدہ لے کر اسے رخصت کیا۔ جب ابوالحسن اپنے میزبان کے گھر واپس پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ سلمیٰ ابھی تک واپس نہیں آئی اور عبدالشمس چند آدمیوں کو ساتھ لے کر اس کی تلاش میں جا چکا ہے۔ ابوالحسن نماز ظہر ادا کرنے کے بعد پریشانی کی حالت میں مکان کے صحن میں ٹہل رہا تھا کہ سفید گھوڑا بے تحاشا بھاگتا ہوا اندر آیا۔ گھوڑے کی لگام بھی غائب تھی۔ ابوالحسن نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کر کہا، اللہ جانے اسے کیا ہوا۔ یہ گھوڑا سرکش ضرور ہے لیکن گرے ہوئے سوار کو چھوڑ کر آنے والا نہیں، اور لگام پاؤں کے نیچے آ کر ٹوٹ سکتی تھی لیکن اس کا گر پڑنا ممکن نہ تھا۔ میں خود جاتا ہوں۔ ابوالحسن نے شیخ عبدالشمس کے خادم سے دوسری لگام منگوا کر گھوڑے کو دی اور ننگی پیٹھ پر سوار ہو کر مکان سے باہر نکلا اور گھوڑے کو اس کی مرضی پر چھوڑ دیا۔ گھوڑے کی رفتار ظاہر کرتی تھی کہ اس سے بہت زیادہ کام لیا جا چکا ہے۔ گھوڑا چند کوس دور گھنے جنگل میں سے گزرنے کے بعد ایک ٹیلے پر چڑھا اور ایک آبشار کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ اس سے اوپر جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ کچھ دیر ادھر ادھر دیکھنے کے بعد ابوالحسن گھوڑے سے اترا اور اسے ایک درخت کے ساتھ باندھ کر سلمیٰ کو آوازیں دینے لگا۔ دیر تک تلاش کرنے کے بعد وہ تھک کر آبشار کے قریب ایک پتھر کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ ابوالحسن نے عصر کی نماز ادا کی اور پھر ایک دشوار گزار راستے سے اس مقام تک پہنچا جہاں سے ندی کا پانی ایک آبشار کی شکل میں نیچے گر رہا تھا۔ سلمیٰ چند قدم کے فاصلے پر ندی کے کنارے ایک درخت کے نیچے لیٹی ہوئی تھی۔ ابوالحسن کی نظر اس وقت سلمیٰ پر پڑی جب ایک 3-4 گز لمبا اور موٹا سانپ گھاس میں سے سرکتا ہوا اس کے قریب پہنچ رہا تھا۔ ابوالحسن دور سے سلمیٰ سلمیٰ کہتا ہوا بھاگا اور اس کا بازو پکڑ کر گھسیٹتا ہوا چند قدم دور لے گیا۔ سلمیٰ نے ہلکی سی چیخ کے ساتھ آنکھیں کھولی۔ سانپ شکار کو جاتا ہوا دیکھ کر پھنکارتا ہوا لپکا۔ اتنی دیر میں ابوالحسن نیام سے تلوار نکال چکا تھا۔ اس نے ایک طرف کود کر وار کیا، سانپ کا سر کٹ کر علیحدہ ہو گیا۔ ابوالحسن نے ندی کے پانی سے تلوار صاف کرتے ہوئے کہا کہ تم بہت بے وقوف ہو، سونے کے لیے یہ کون سی جگہ ہے؟ سلمیٰ ابھی تک خوف سے کانپ رہی تھی۔ وہ بولی، میں تھک کر یہاں بیٹھ گئی تھی اور اونگتے اونگتے نہ جانے کس وقت لیٹ کر سو گئی۔ میں یہاں کئی بار آ چکی ہوں لیکن اتنا بڑا سانپ پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ آپ پہنچ گئے ورنہ یہ اب تک مجھے نگل چکا ہوتا۔ ویسے آپ یہاں کیسے پہنچے؟ تم جانتی ہو میں یہاں کیوں آیا ہوں؟ تم بتاؤ کہ تم نے یہاں پہنچ کر گھوڑا کیوں چھوڑ دیا؟ سلمیٰ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میں نے کب چھوڑا؟ وہ مجھے گرا کر بھاگ گیا تھا۔ ابوالحسن نے ذرا سخت لہجے میں کہا، یہ معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری تربیت بہت ناقص ماحول میں ہوئی ہے، اس لیے تمہارے اخلاق کا معیار وہی ہونا چاہیے جو زمانہ جاہلیت کے عربوں کا تھا۔ لیکن وہ بھی مہمان سے جھوٹ بولنا برا سمجھتے تھے، اور اس گھوڑے کو خالی واپس آتا دیکھ کر مجھے یہ یقین نہیں آیا تھا کہ یہ تمہیں گرا کر بھاگ آیا ہے۔ اس کی تربیت میرے استبل میں ہوئی ہے۔ یہ سرکش اور مغرور ضرور ہے لیکن دھوکہ دینا نہیں جانتا۔ سچ بتاؤ، تم نے اپنے ہاتھوں سے اس کی لگام نہیں اتاری اور اسے ڈرا دھمکا کر واپس نہیں بھیجا؟ سلمیٰ نے آنکھیں جھکاتے ہوئے جواب دیا، اگر آپ برا مانتے ہیں تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ کبھی جھوٹ نہیں بولوں گی۔
تم میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جنہیں میں برا سمجھتا ہوں اور جنہیں ہر مسلمان برا جانے گا۔ اللہ تعالیٰ کو عورتوں کا نیم عریاں لباس میں مردوں کے سامنے جانا پسند نہیں۔ سلمہ نے جواب دیا، لباس تو میں نے آپ کے کہنے سے تبدیل کر لیا ہے۔ اس پر ابوالحسن نے کہا کہ لباس سے زیادہ تمہیں دل کی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ خیر اب ان باتوں کا وقت نہیں، شام ہو رہی ہے، تمہارے والد بہت پریشان ہوں گے۔ وہ گھوڑے کے پہنچنے سے پہلے ہی تمہاری تلاش میں نکل چکے تھے۔ چاندنی رات میں ابوالحسن اور سلمہ جنگل کو عبور کر رہے تھے۔ سلمہ گھوڑے پر سوار تھی جبکہ ابوالحسن باغ تھامے آگے آگے چل رہا تھا۔ راستے میں سلمہ نے ابوالحسن کے بحری سفر، اس کے خاندان اور اس کے ساتھیوں کے متعلق سوالات کیے، لیکن اس کی توقع کے خلاف ابوالحسن کی بے اعتنائی بڑھتی گئی۔ سلمہ پریشان بھی تھی اور نادم بھی۔ بالآخر اس نے کہا کہ آپ کو میری وجہ سے بہت تکلیف ہوئی، میں معافی چاہتی ہوں، آپ مجھے سزا دے لیں لیکن خفا نہ ہوں، یہ میرا قصور تھا اور مجھے پیدل چلنا چاہیے تھا، میں نیچے اترتی ہوں، آپ گھوڑے پر سوار ہو جائیں۔ اس دفعہ بھی اس کی توقع کے برعکس ابوالحسن نے سردمہری سے جواب دیا، اگر مجھے اس بات کا خدشہ نہ ہوتا کہ تم ایک عورت ہو اور کوئی درندہ تمہیں کھا جائے گا تو میں یقیناً اس وقت تمہارے ساتھ چلنا گوارا نہیں کرتا۔ سلمہ تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر بولی، اگر وہ سام مجھے نگل جاتا تو آپ کو اس بات کا افسوس ہوتا، یہ صرف تمہارے لیے ہی نہیں، میرے سامنے اگر وہ کسی کو بھی ہلاک کرتا تو مجھے اسی قدر افسوس ہوتا۔ آپ نے میرے لیے اپنی جان خطرے میں کیوں ڈالی؟ ایک انسان کی جان بچانا مسلمان کا فرض ہے۔ سلمہ پھر خاموش ہو گئی۔ دور سے چند گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دی اور ابوالحسن نے کہا، دیکھو وہ ابھی تک تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد عبدالشمس اور اس کے ساتھی پہنچ گئے۔ بیٹی کو سلامت دیکھ کر عبدالشمس نے واقعات کی تفصیل میں جاننے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ سلمہ کی زبانی سانپ کا سن کر ابوالحسن کا شکریہ ادا کیا۔